بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 15 اکتوبر سن 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت ایئرپورٹ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کے ہوائی اڈے پر مسافروں کو سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی پاسپورٹ سے مماثل نہ ہونے یعنی ان کے پاسپورٹ پر نام اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پر نام ایک جیسا نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو کویت ہوائی اڈے سے ہی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حال ہی میں کویتی شہریوں اور غیر ملکیوں کا نیا بحران سامنے آیا ہے جب ایئرپورٹ پر معلوم کیا گیا کہ ان کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس میں درج نام ان کے ناموں سے نہیں ملتے جیسا کہ پاسپورٹ یا سول آئی ڈی پر لکھے ہوئے ہیں۔ متعدد مسافروں کے درج شدہ ناموں کے ہجے یا سپیلنگ یا تو غلط تھے یا وزارت صحت اور پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن کے ڈیٹا کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے۔ اس طرح کے مسائل لندن روانہ ہونے والے مسافروں کی تعداد میں زیادہ ظاہر ہوئے ہیں۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کے لیے الرٹ جاری کیے گئے ہیں جن کو منظور شدہ ویکسین کے ساتھ انجیکشن لگائے گئے تھے اور انہیں قرنطینہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ برطانیہ جانے والے بہت سے مسافروں کو ہوائی اڈے سے واپس آنا پڑا کیونکہ ان کے پاسپورٹ پر لاطینی ناموں کے فرق کے باعث طیاروں میں سوار ہونے سے روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مماثل نہیں تھے جبکہ ویزا اور پی سی آر سرٹیفکیٹ پر موجود نام پاسپورٹ سے ملتے تھے۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹس میں اہم غلطیوں میں ہولڈرز کے نام پہلے کے نام کی عدم موجودگی یا پرانا ڈیٹا اپڈیٹ یا ان کے ناموں سے مماثل تھا جو وزارت داخلہ اور پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن کے درمیان کچھ سال پہلے ہوا تھا۔ کویت ایئرپورٹ سے جن مسافروں کو واپس کیا گیا ان مسافروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی پرواز کی روانگی کے بعد ہوائی ٹکٹ، ہوٹل، پی سی آر سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹوں پر بڑی رقم خرچ کی ہے۔ وہ حیران تھے کہ ایئرپورٹ پر وزارت صحت کا دفتر کیوں نہیں ہے اور اب وزارت صحت مسافروں کے اتنے مہنگے اخراجات کا سامنا کرنے کے بجائے غلطیوں کو سسٹم میں درست کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اب انہیں اپنے ناموں کی درستگی کے لیے مشرف ویکسینیشن سینٹر جانا پڑے گا۔ تاہم وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سسٹم اور پبلک اتھارٹی برائے سول انفارمیشن کے درمیان ایک رابط موجود ہے کیونکہ ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کے دوران سول آئی ڈی نمبر اور سیریل نمبر درج کیا جاتا ہے اور نام خود بخود رجسٹریشن سائٹ سسٹم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب مصرف ویکسینیشن سینٹر میں متعلقہ ذاتی دستاویزات بطور شناختی سول آئی ڈی یا پاسپورٹ فراہم کر کے اعداد و شمار میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اگلی خبر کویت میں اقاموں کی تجدید کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ کویت میں 60 سالہ افراد کے اقاموں کی تجدید کو روکنے کا فیصلہ کرنے والے ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب اقاموں کی تجدید کا اختیار ڈاکٹر عبداللہ آل سلیمان کو دیا گیا ہے جو کویت میں 60 سالہ افراد کے اقاموں کی تجدید کرنے کے حق میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی 60 سالہ افراد کے اقاموں کی تجدید کا طریقہ کار طے کیا جائے گا اور پبلک اتھارٹی آف مین پاور کو اقاموں کی تجدید یعنی رینیول کرنے کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگلی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ 2 عرب باشندوں کو نشہ آور کیپٹاگون گولیاں فروخت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیپٹاگون گولیوں کو اسمگل کرنے والے عربوں کے بارے میں لوگوں کی معلومات کی بنیاد پر سیکورٹی اہلکاروں نے گھات لگا کر انہیں گرفتار کیا۔ دونوں ملزمان سے 375 گولیاں اور نقدی کیش برآمد ہوئی۔ تفتیش پر پتہ چلا ہے کہ دونوں بیدون تھے۔ مرکزی ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گیا کیونکہ وہ دور سے آپریشن کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔